کہ سیاسی مخالفین کو بھی نشانہ بنایا جا سکے گا اس قانون سازی کو مد نظر رکھ کر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں ہم نے کس کی ڈیمانڈز پوری کی ہیں. اچھا پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں بہت شدت کے ساتھ کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کا مطالبہ ہمارے بڑوں نے 50 سال پہلے کیا تھا, 40 سال پہلے کیا تھا کہ یہ نہ کریں, آپ افغان جنگ میں ملوث نہ ہو, آپ القاعدہ اور طالبان کو سپورٹ نہ کریں, آپ ہمارے اوپر ملبہ گرے گا, اور ملبہ گرا ہمارے اوپر. پھر ابھی جو لیٹسٹ تھا وہی تھا گھر کو ٹھیک کر لیں, پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. اس پر بڑے الزامات لگ گئے, غدار ہے, باغی ہے, چور ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب واپس وہیں پر آئے نا آپ, واپس وہ ایف اے ٹی ایف لے کر آئی یا انڈیا لے کر آیا, واپس وہیں پر آئے آپ جہاں سے آپ نے کام شروع کیا تھا کہ اب آپ یہ انڈو کر دیں. پہلے وہ لوگ بھی بڑا ہیرو کہتے تھے افغان مجاہدین کو, مجاہدین کہا کرتے تھے ان کو, سلام کیا کرتے. ریگن صاحب نے ملاقاتیں بھی کی تھی ان سے, امریکہ کے لاڈلے تھے وہ, سعودی عرب کے دلارے تھے وہ. پہلا فنڈ آتا تھا, زبردست فنڈ آتا تھا, اسامہ کو بھیجا گیا کاروبار کے لیے پورا. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے, ہمارے سامنے تصویر کی طرح گزر رہا ہے. کب غدار کہا, کب محب وطن کہا, کب پاکستان کا پیارا کہا, کب پاکستان کا دشمن کہا, اب پھر دشمن کہا جا رہا ہے پاکستان کا کہ یہ پاکستان کی پالیسی کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے آڑے آ رہے ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ دونوں باتیں غلط ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی, بہت پہلے کرنی چاہیے تھی. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں اپنے معاشرے میں تشدد کو روکنا چاہیے تھا, کلاشن کو کلچر کو روکنا چاہیے تھا, ڈرگس کو روکنا چاہیے تھا. ہم نہیں کر پایا, ہم شرمندہ ہیں, ہم ناکام ہیں. ہم نے آواز بھی اٹھائی تو ہمیں پکڑ لیا گیا, ہمیں گرفتار کر لیا گیا, جو مستقبل کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. ناؤ کم ٹو دی پوائنٹ, جو مستقبل کے لیے قانون سازی کی گئی ہے, جو اپوزیشن کے مجھے نہیں پتا مستقبل میں اور کیا ذریعہ مجھے نہیں پتا. چھوڑیں اپوزیشن کو, بہت چھوٹی بات ہے. میں ملک کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں اور کیا مطالبات ہوں گے. مجھے بالکل نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں ہمارا اقتدار اعلیٰ کس حد تک اور ایف اے ٹی ایف حاصل کرے گی. کیا ہم ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں ایسے کام کر رہے ہیں جو ایف اے ٹی ایف ہم سے نہیں کہہ رہی؟ یہ بھی بڑا سوال ہے, اس کا جواب بھی چاہیے اور حکومت کو جواب دینا پڑے گا. یہ جنرل صاحب, یہ فیٹ ایف کے معاملے پر قانون سازی صرف حکومت کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن نہیں تھی, بلکہ ہر پاکستانی کے لیے ہے, کیونکہ اس سے ہماری اقتصادی ترقی وابستہ ہے. دیکھیے ذریعہ, اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تو کسی نے کوئی ثبوت نہیں دیا ہمیں کہ آپ کے ملک سے فلاں چیز کے بارے میں یا فلاں کام کے بارے میں ٹیرر فنڈنگ ہوئی. کوئی ثبوت نہیں تھا. یہ ایک پروپیگنڈا جو بھارت دے کے چلا, اور جتنے اس نے فالس فلیگ آپریشنز کیے ان کا وہ ملبہ ڈالتا رہا پاکستان پہ, اور ہر آنے جانے والے سے وہ ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو کرواتا رہا, جو بھی انہوں نے امریکن سے بھی کروایا ہے کہ پاکستان ہمارے خلاف یہ ٹیررزم بند کرے, ٹیرر فنڈنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. امریکہ کو بھی سوٹ کرتا تھا, ہمیں لا کے انہوں نے وہاں کھڑا کر دیا ایف اے ٹی ایف میں, اور شواہد کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے آج دن تک کوئی کسی کا ثبوت نہیں آیا. نتیجہ یہ کہ آپ کسی کا ٹرائل بھی نہیں کر سکتے. اب ان حالات میں جب آپ کو وہاں پہ انہوں نے رکھا, 27 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیے, 2 سال کا وقت گزر گیا, ہم پورے پہ ان پہ عمل نہیں کر سکے. ان میں خاص طور پہ وہ پوائنٹ ہیں جو کہ جن پہ قوانین بننے تھے, جو آج ابھی 13 نکات ہیں, ان میں سے کچھ پہ یہ قوانین بن گئے, کچھ کا کام ابھی رہتا ہے. اکتوبر میں آ کے میٹنگ ہے, اور یہ ایک چیز واضح ہے. پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ نے اتنا وقت لیا کہ اب اکتوبر سامنے ہے اور آپ قوانین آپ پاس کر رہے ہیں اتنے تھوڑے وقت میں. آپ کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی انہوں نے دیکھنی ہے کہ کیا قانون بن گیا تو امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. اب امپلیمنٹیشن تو آپ نہیں دکھا سکتے ان کو, کیونکہ اس پیریڈ میں اتنے تھوڑے وقت میں کوئی کیسز تو نہیں چلیں گے. نتیجہ یہ کہ یہ کام ادھورا ہے. لیکن اگر آپ پچھلی ریویو رپورٹ پڑھیں جو انہوں نے لاسٹ دی تھی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ پاکستان بڑی جلدی ایکشن کر لے گا ان چیزوں پہ, لیکن یہ تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں اور پاکستان ابھی تک لٹکا ہوا ہے کسی چیز پہ. عمل کوئی پوائنٹس ہیں جن پہ پارشل عمل ہوا ہے, کچھ پہ ہوا ہی نہیں. اور اب ہم یہ وہ مشکلات ہیں جو آج ہمارے ملک کو درپیش ہیں, اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے اپنے دوست بھی تنگ آ چکے ہیں سچویشن سے. چائنا وغیرہ وہ سمجھتے ہیں 3-4 ملک ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹرکی ہے, چائنا, ملائیشیا وغیرہ, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت وقت تک ان کو شیلڈ کر لیا, اب یہ اگر خود اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم ان کو کیا شیلڈ کریں.
लिहाजा इस मीटिंग के बाद ये एक चीज वाज़ेह है कि आप अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ब्लैक लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। उसके नताइज उन्होंने खुद जाहिर ये इसी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो हम अपने मेंबर कंट्रीज को इत्तला देंगे, उनको एक सर्कुलर भेज देंगे, उनको बताएंगे कि इस मुल्क के साथ अब बिजनेस ना किया जाए। इसका मतलब है कि आपके साथ फाइनेंशियल डीलिंग 42 मुल्कों की 43 मुल्क गालिबन 43 उसमें उनकी खत्म हो जाएगी। और यही वो मुल्क हैं दुनिया के जिनकी इकोनॉमीज हैं, जो कारोबार करते हैं। और आप बताइए कि आपका ज़र मुबादला का सोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जब तक कि आप दोबारा फिर नए सिरे से उनको राजी ना करें। इन हालात में जरूरत इस बात की है कि प्रायोरिटी इस बात की है कि कानून जितना भी सख्त बनता है बनाए ताकि आप FATF को सेटिस्फाई कर सकें और FATF को सेटिस्फाई करके आप किसी तरह ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आए। ये आपके मुल्क का मुफाद है और ये तलवार लटकी हुई है जिसको आपने सेटल करना है। मुजम्मिल साहब, हमने माजी में भैंस चोरी का मुकदमा, आप कहें जी इस मुल्क में भैंस चोरी का कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि अपोजिशन पर भैंस चोरी के मुकदमे भी बनाए गए हैं। ATC की बात की गई है। मैं समझता हूँ कानून अच्छा बुरा नहीं होता, कानून का इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसे जनरल साहब ने कहा कि 2 साल हमने ताख़ीर की है, तो उसका भी तो कोई एहतसाब होना चाहिए ना कि 2 साल की ताख़ीर क्यों हुई है। IMF में हम लेट गए, FATF में हमने देर की है, दीगर मामलात में हमने देर की है, कराची में हमने देर की है, और शुगर में माफिया में हमने देर की है, अद्वियात में हमने देर की है, आटा में हमने देर की है। मेरा मतलब है कहीं इस हुकूमत ने ऑपोजिशन को दबाने के अलावा कोई काम टाइमली किया है? ये भी तो कोई देखने की बात है कि कोई काम टाइमली हुआ है। सिर्फ ऑपोजिशन पर मुकदमात बर वक्त बने हैं और उनकी गिरफ्तारियां बर वक्त हुई हैं, और उसी के नतीजे में आज जो खदशात हैं, जो नेशनल कंसेंसस नहीं हो सका है, ये उसी का बैकड्रॉप है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2 साल किया है उसके बाद दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बतूल, हमेशा दिए कर देता हूँ मैं। अब कामरान ने जैसे 1997 बिल्कुल टेररिस्ट एक्ट की बात की, 88 की बात की, मैं नैब की भी बात करना चाहती हूँ, और एंटी टेररिस्ट एक्ट को लेके भी कितनी रिजर्वेशंस रहे पास्ट में, उसकी भी देखिए। कोई भी जो लेजिस्लेशन होती है वो सिर्फ उसको पढ़ने से इतना खौफतारी नहीं हो जाना चाहिए जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को अब इस बात का पता चलने लगा है कि जो उन्होंने इंडिया को डसने के लिए सांप पाल रखे थे, अब वो पाकिस्तान को ही डसने लगे हैं। जो पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए अतवादी संगठन पाल रखे थे, अब वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान उन अतवादी संगठनों को पैसा नहीं देगा तो वो धीरे धीरे करके अतवादी संगठन जो समाप्त हो जाएंगे और इंडिया के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। और जो पाकिस्तान की ISI है और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर शांति स्थापित हो सके। तो इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और ISI को आतंकवादी संगठनों को पैसा देना पड़ता है, और वही पैसा जो आतंकवादी संगठन है वो आतंकवादियों को देकर, उनके परिवार वालों को देकर उनको इंडिया के अंदर भेजते हैं दहशतगर्दी करवाने के लिए। तो ये वही पैसा जो पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए काफ़ी है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है